کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہے یا نبی رسول اللہ۔ ابان مولده عن طيب عنصره آتي ومبتدأ منه ومختتمه يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من صدم وساوت أن غادت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبزا به بعد تسبيح ببطنهما نبز المصبح من نحشاء ملتقم۔ یہ تو حضور آئے تو پھر کیا ہوا، اور حضور معراج پر تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ یا خیر من یمم العافون ساحتہ سایم وفوق متون العینک الرسم ومن هو الآیت الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمت العظمیٰ لمغتنم سرایت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخرق السبع اتباك بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شاوا لمستبك من الذنوب ولا مركا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میں نے 2-3 شعر چھوڑ دیے ہیں، وہ میرا اندر جو ہے نا وہ بہت ہی مضطرب ہو رہا تھا، تو میں نے کہا نہیں لوگ یہ نہ سمجھے ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ جس مقام پر جنہوں نے امام بوصیری نے جو بات کی ہے نا، میرے جیسا ایک مولوی ملوانا یہ باتیں کرے کہ حضور کیسے گئے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہوئے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اور میں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ تو اس واسطے مولویوں نے پھر یہ بات چھیڑ دی کہ حضور کیسے گئے، میں نے کہا کیسے دیا پترا تو ایک گلنا کرن واسطے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں حضور اس مقام پر گئے لم تدرک ولم ترمی، فرمایا نہ کوئی گیا تے نہ آج تک کسی نے ارادہ کیتا ہے اتھے جانا۔ اور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا حضور معراج والی رات جس مقام پر تشریف لے گئے نا،
اگر اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا۔ اس واسطے حضور سے صرف محبت کا رشتہ ہے بس۔ جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت۔ بس اقبال کہندا نہ اتھے اپنا آپ دسنا ہے، نہ اپنا مال دسنا ہے، نہ عزت آبرو۔ اقبال کہندا بس اکو ہے حضور اسی تواڈے نوکراں دے وی چاکر۔ اتنی بات۔ سبحان اللہ۔ کیا توجہ بھائی، اس بندے نے کلہ بارو اتنا زور لایا، تسی زور نہیں لا سکتے۔ نعرہ تکبیر اینج نعرہ لگے، مسجد مبارکہ جڑی ہے اے بھی گونجے۔ تے شاہ جی قبلہ اتنا بڑا انتظام کیتا، آپ دے مریدین متوسلین تاریخ دے دوستا، میں بھی حاضر ہو گیا۔ جیڑا بندہ ہوئے نا، اقبال کہندا مولانا روم فرمایا اے گرفتار ابو بکر و علی تو جدا سر حق کے غافلی، فرمایا تینوں کی پتہ ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفے، مولا علی چوتھے، فرمایا تو انہاں چکراں کیوں پیو ہے؟ ہاں یہ تے رب دا راز سی کہ ابو بکر پہلے بنے تے علی چوتھے بنے۔ تینوں جدوں اس راز دا پتہ نہیں تو اس گل وچ پیندا کیوں ہے؟ تو کون آندا انہاں دے بارے گلاں کرن والا؟ ہاں انہاں چکر چ پڑنا ہی نہیں۔ اصل جنہوں منیا حضور دے واسطے نال منیا۔ ہاں جی اسی حضور دے واسطے نال منیا۔ توجہ بھائی توجہ، یہ بچہ یہ باتیں کوئی کرنے والی 1400 سال کے بعد ابھی امت کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا، یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، یہ کان بند کر دے۔ ہاں جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے، جو صحابہ کی تا گل وہی ہونی، جڑی آل بیت گل کی تھی گل وہی ہونی۔ انہاں دا تے احترام ہی اتنا ہے۔ امام علی رضا آئے نا نیشہ پور، امام علی رضا نیشہ پور آئے تھے، اتھے آپ گھوڑے اتنے سوار تے آپ نے اپنا چہرہ کجے ہویا سی، اتنے حسین و جمیل کے لوگ تاب نہیں سن لیا رہے۔ لوگوں نے کہا جناب اپنا چہرہ انور تا دکھاؤ، جدو آپ نے کپڑا اینج کیتا تے ہزارہ دنیا صرف چہرہ ویکھ کے ڈھہ پئی، لوگ جلے ہو گئے امام علی رضا نو ویکھ کے۔ جدو لوگ جلے ہو گئے، کوئی جناب گھوڑے دے پیر چمن، کوئی او زمین چمن۔ پھر کافی دیر تو بعد جدو لوگوں نے ہوش آئی تھے، علماء مشائخ حافظ قاری عالم فاضل محدث مفسر سارے آئے کھڑے سن۔ انہوں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ، ہن امام حدیث سنان لگے۔ جدو علماء نے آواز لائی نے بھی حدیث سنان لگے، ساری دنیا پھر چپ ہو گئی۔ اے نہیں کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں ان لوگ موبائل سنن۔ میں اپنی مسجد ساڑا عشاء تو بعد درود شریف پڑھیا جاندا تے کئی لوگ درود شریف دے دوران موبائل آوے تے درود شریف چھڑ کے تے موبائل سنن ٹر پے۔ کی حضور نہ محبت کیتی، کوئی سمجھ آئی گل تہاڈی؟ ادھر گلاں کرنیاں جی صحابہ نو تیر بھی لگے تے انج نہیں ہوئے، تے درود شریف پڑھدے تو موبائل اٹھ کے ٹر پیا تھا۔ اے جھوٹ سارے چھڑ دیو۔ ہاں اے بالکل اے محبت نہیں، محبت اے ہوے جی تیر بھی آوے۔ حضرت ابو دجانہ نو کتنے تیر لگے میدان عہد وچ، حضور تے جھکے ہوئے سن، این کر کے جھکے ہوئے سن تے تیر اتنے لگے کہ جد اٹھے تے ایویں پتہ لگدا سی جویں سہ کنڈے والی جا رہی۔ تیر لگے کوئی چونڈی نہیں کسی نے پائی، لیکن لا یتحرک ایک باری بھی انج نہیں کیتا۔ اسی صرف اے ہی مقصد ہے، اور تاریخ دا ساڈا کوئی مقصد نہیں، مطلب کوئی ساڈے نال اس واسطے لگ جائے کہ روٹی بڑی لبنی تے پیسے لبنے تے کوئی عہدہ لب جانا، نہ نہ، بالکل ساڈی تاریخ دے کوئی مقاصد نہیں۔ روٹی میرے مالک دینی، بھٹو دا خاندان روٹیوں دا پورا اجے تک جناب بھٹو گیا، پھر او دا دھی گئی، پھر او دا جناب جوائی بھی گیا، ہن او دا پوت دوترا آیا کھڑا، روٹی کسی نے بھی نہیں دینی۔ ہاں روٹی تو میں نے حق چھوڑا تھا، اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی نہیں بھائی یہ کیا بات ہے؟ یہ گدڑ شیروں کو بند کریں، حضور کی بات کریں۔ ہاں جی تاجدار ختم نبوت۔ میں گل یہ کرنے لگا جیڑا بندہ نااہل ہوئے نا تے کمینہ ہوئے، انہوں میری تقریر سن کے بھی کچھ نہیں ہونا۔
وہ باہر جا کے ساری گلاں ٹھیک سن لیکن وہ مسجد جڑی اچھی اچھی آواز لائی نہیں ٹھیک سی. اچھا ساری گلاں ٹھیک سن لیکن اتنے نا ایک گل مولانا صاحب نے بڑی غلط کی تھی. یہ جو کام ہی کوئی نہیں اس بندے دا, وہ ساری زندگی چوں چوں کرنے انہیں قبر وڑ جانا ہے, انہوں قبر جی نہیں سمجھ آنی میرا ہوں کی جواب دینا ہے. کل حشر والے دن بھی حضور نے فرمایا 3 قسم دے بندے قیامت نو ہون گے جدوں حشر دی طرف. ایک ہون گے پیدل, ایک ہون گے سواریاں دے, دوسرے اپنے منہ دے بل چل رہے ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور منہ دے بل بندہ کن چلے گا؟ فرمایا جڑا خالق پیراں تے چلا سکدا نا وہ منہ دے بل بھی چلائے گا. تو حضور نے فرمایا میں وہ منظر ویکھ رہا, جھاڑیاں تے کنڈے تے اچے نیویں ٹبے وہ اپنے منہ نال چل رہے ہیں تے کیویں بچاندے کہ میرا منہ جھاڑی تو بچ کے ان چلا جائے. اس وقت کو ڈرو, اج حضور نال پیار کرو. کیڑے لوگ منہ دے بل چلن گے جنہاں دے منہ اللہ رسول واسطے غلط استعمال ہوئے. ہاں اس دن وہ منہ دے بل چل رہے ہون گے. تو حضور نے فرمایا وہ رب قادر ہے. تو حضور وہ منظر بھی فرمایا میں آج بھی ویکھ رہا کہ اپنے منہ کیویں بچان گے جویں جھاڑیاں اگے آ جان. باز آ جاؤ. یہ اپنے منہ اس واسطے رب نہیں بنایا کہ بندہ کسی کو بہ کے اسلام دے خلاف گل سن لوے. سانو کوئی لکھ واری گال کڈے تو انو سمجھ نہیں. ساڈی آڑ وچ لوگ دین دی مخالفت کر دین, اسی کہندے تسی ہو جاؤ نا اگے, کام تے کرو نا دین دا. دین دا کدی بھول کے بھی نہ نہیں لیا تے گلاں ساڈے خلاف کر دیو تے پھر تسی انہاں دی ہاں وچ ہاں ملا دیو. ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے, لیکن ساڈی گل کرو نا. اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تے ساڈے اسی تے زندہ آنا بعد مر گیا تے پھر کی ہویا؟ میں تے ساری رات مسیتی بہنا, کسی نو درد ہوئے تے آ کے مینوں وہ درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو. بہوں وڈا حضور نے فرمایا میں قبر تو وڈا خوفناک منظر نہیں ویکھیا. رأیت رسول اللہ, حضور فرماتے ہیں رأیت منظرن والقبر افضع منہ. حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر ویکھے, قبر تو وڈا خوفناک منظر میں کوئی نہیں ویکھیا. آج تو آنگو اسی کہنے ہیں ادھر چلو تسی مڑ کے جناب پھر واگاں توڑا کے تو پھر جناب سیاسیاں دیا گل. جی ٹھیک ہے, لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا, ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندا. بندہ حضور دی معراج کے بارے عام بندہ اٹھ کے باتاں کرے کہ جی وہ کیسے گئے, وہ کس طرح ہوا, وہ کس طرح ہوا, وہ کس طرح ہوا. ایمان اینج ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا, انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا, پھر میں لا مکان گیا, واپس آیا کنڈی ہل رہی, پانی چل رہا, بستر گرم, اینج ہو سکتا؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا. اتنے کھڑے فرمایا سننا ابو جہل انی لا اصدق بابعد منہ, میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جی نے آ جاندی. کہنا تور موجے از غبار خاناش کابرا بیت الحرم کا شاناس. اقبال کہنا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا, ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا, تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں. نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں تے جا کے علم مک دینا او تو حضور دی شان شروع ہوندی ہے. ہاں جی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین, انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا علم کیا ہو. گلاں کرنے میرے جا مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا. لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نا دی میں صرف صغیر تو انو سنا دا. آنا یعین اعانتا فہو معین, آپ دا نام ہے معین الدین. دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کرنا.
دین دی مدد کرن والے، دین دی مدد کرن والے یا حکمراناں دی مدد کرن، دین نو اتے لے آن والے یا حکمراناں دی ٹیسیاں کرن؟ ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی، میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر کے خلاف گل کر، لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو، پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو۔ بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعاواں کرنا، مینوں ملن نہ آویں۔ خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں۔ انہیں کہا نہیں جی میں تے آنا ہے۔ فرمایا فقیر تے گھر دے دو دروازے نے، ادھر آئے گا میں ادھر نکل کے چلا جاؤں۔ ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے؟ اقبال کہتا فقر را تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان۔ اقبال کہتا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر گئے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی۔ جناب گل تو انج ہوندی، کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے، بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سربلندی۔ عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے۔ ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں، مجدد الفسانی کو مانتے ہیں۔ اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب، اس کا نظریہ اقبال کہتا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا۔ اقبال نو بڑا دکھ سی اس گل دا، کہندا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہندا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا، کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے دا ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی۔ اقبال دا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا۔ جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اگلی گل جڑی میں کرن لگا وہ ہوے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے او انہیں اللہ دا انکار کر دیتا، لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہیں۔ کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ۔ کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا، جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یارو ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے او اسرار و رموز دسے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ حضور کی یا رسول توجہ، انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا آنا یعین اعانتن فہو معین۔ کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے۔ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تو قیدی ڈاکو چور سارے اتنے بند سن، جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپ ہی، انہوں کی پتا۔ جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے، انہوں نے کہا بابا اتنے تیرے مرید کوئی نہیں، اے کدے واسطے اذان دیتی ہے؟ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی۔ اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے، وہ قلعہ چکن لگے سن سارا۔ ہاں جی قلعہ چکن لگ، مجدد صاحب تے نگاہ پائی نا قلعے دی دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹ گئی سی۔ اے جدن یہ نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے، حضور دیاں شاناں تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان، اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوے تے بندہ اندروں ہی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہاں، اوتھے بہندے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی، بیٹھو جی سارے، جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پوں پوں کرنا
ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا ہاں ایک لمحے وچ بندہ اتنے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا او دے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندیاں ایک فیصلہ کرنا ہوندا رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے ہاں جی توجہ اسی سید صاحب کے گوڈے جا کے کیوں بیٹھ گیا پیرج میں جے ٹھیک ہوندا تو میں پیرج بھی بہ جانا سی اس واسطے کہ آپ ساڈے نال اس مسئلے انج کھڑے رہ جناب کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا ایک گل یاد رکھنا کوئی چوں کرے کوئی چاں کرے کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی ہاں بس چوں چوں چر چر چوں چوں جی یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر کچھ بھی نہیں کر رہے سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویلا آیا امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کے آ رہا ڈیوڈی چ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن بادشاہ نال ٹکر ہو گئی امام صاحب فرماندے مینوں 80 کوڑے اج دے مولوی ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے ڈب کے نہ مرے ہو تسی امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی کی ہونا سی ساری زندگی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کر دیو بہ کے امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ آپ فرماندے بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے ہاتھی نوں ہی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی تہ بند دادا صاحب بھی یہ گل لکھی حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی آپ دا تہ بند کھل گیا اٹھ تے بن کے کوڑے مار رہے سن آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا ہاتھ تے بدے ہوئے سن تاجدار ختم نبوت اور خدا دا خوف کرو تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینیاں تواڈے کو منہ چ آواز نہیں نکل دی اجے تک تانوں نہیں سمجھ آ رہی اجے تک تم سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا پھر آپ نے مان لیا دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں حضور دے نام تے تسا 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں حضور دے نام تے تسا اس حالت جیلاں کٹیاں اس حالت جنہ تے میں اسا جیلاں کٹیاں پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے پھر تسی مان جاندے ہو گل تواڈے کو تے صرف آواز نہیں نکلدی اسا اس حالت جیل جی بیٹھ کے نعرے لائے تسی ایتھے نہیں لاندے انج نعرہ لاؤ تاکہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو مینوں چکن لگے ہو انج نعرہ کر کے لاؤ تاجدار ختم نبوت انج کر کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ تو پھر غیب وچوں سونے دا ہاتھ آ گیا اور میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر میں تے اتنے میرے تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی ٹکر بھی قرآن دی عظمت تے ہوئی بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا تو ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے انہاں کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے وہ بزرگ دستیاں حضور انہاں دی پگڑی گر گئی اینج کردیاں فرمایا ہاتھی کوئی نہیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ستیاں مقام نہیں ملتے
مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں، ستیا ستیا نہیں مندے، پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں، ستیا ستیا نہیں ملتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیا موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ۔ لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے، جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دین دے ہو بہ کے ہنج کی کیتا ہے سی لیاؤ نا، میں ساڑھے بسی بیٹھے ہیں میدان، مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوئے۔ اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو، لیاؤ کوئی جم کے ادھر تہ خانے چو کٹ کے لیاؤ جڑی ساڑی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ اسی معافی دے دے اسی جا رہے ہیں، کوئی پیسے چاہیے دیں، کوئی روٹی چاہیے دی، نہ ساڑھے کو تو شے ہی کوئی نہیں سی۔ جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڑھے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن۔ میں نے کہتے جی کی ہوئے گا؟ میں کہا جنہ دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانے، ساڑھا اتنا ہی کم سی، اسی میدان لا دیتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ساڑھے بارے گلاں 1000 باری سوچیا کرو، ساڑھے خلاف گلاں کرن لگے تساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا ہو پہلے آ کے دسے۔ انہیں 12,000 شیل کھا دیں، لاہوروں چل کے تے 20 چیر سمیت کنٹینر تے بہ کے پورے رات راستے این کیتے۔ میں تو ویکھیا 5 منٹ بعد لوگ دے ہاتھ تھکے ہوندے، میرے تے اج تک ہاتھ نہیں تھکے، نہ جیل تھکے، نہ باہر تھکے، نہ کنٹینر تھکے، نہ 5 جلسے بھی کیتے۔ ایتھوں میں چل کے سکھرو لاڑکانے حیدرآباد، پھر کراچی، پھر اٹک آیا، پھر بھی نہیں تھکے۔ تسی ایک جلسے بہ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی انج ویکھ رہا ہوندا، کوئی ایک دوسرے نوں چونڈیاں پا رہے ہو۔ تساں کی تقریر دین لے آنا ہے تخت ہوتے؟ اے کوڑ نہ مارو، دین بڑا غیرت والا مذہب ہے۔ ہاں جی، جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیراں وچ بھی نہیں پیندا۔ مت کوئی سمجھے جی جیسے وڈے خاندان دے تے ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے، نہ اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدرواں را ببازاں سرد حدش۔ اقبال کہندا وڈے آون اسلام دی خدمت کرن تے پھر صدیق اکبر بن جاندے، پھر فاروق اعظم بن جاندے، پھر عثمان غنی بن جاندے، پھر حیدر کرار بن جاندے، پھر خالد بن ولید بن جاندے، پھر ابو عبیدہ بن جاندے۔ کہندا جے وڈے نہ خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے، اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین بنا دے۔ ہاں جی توجہ، اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا، وہ ویکھتا نہیں، وہ ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا کہے میرا کروڑ روپے جو کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا، ٹرین اپنی وقت تے چل پوندی ہوندی۔ اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست۔ اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں، یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کنج کرنا۔ ہاں عشق خود دسدا تو انج پیار کرنا ہے۔ مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہے، سانو تو کسی نہیں کیا تسی انج جانا ہے پھر اتنے انج بہنا ہے، یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اقبال کہندا نشان راز یکل 1000 ہیلا میں پرس بیا کے عشق کمالے ز یک فن دارد۔ اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راہ دا حضور دے گھر دا پتہ، عقل کو نہ پوچھی یہ تے 1000 بحالے نہ تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی۔ میں کہ پھر اقبال کدے کو پوچھیے؟ کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی، وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے۔ کل لبیک یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ پہلے حضرت سلطان الہند نام دا میں گردان کر جاواں میں تو پھر رہ ہی نہ جائے، پھر اس تو بعد میں اگلی گل امام محمد بن حنبل دی کرنا۔ اعان يعين اعانة فهو معين وعين يعان اعانة فذاك معان لم يعن لا يعين لا يعان لن يعين لن يعان الامر من وعين لتعن ليعن ليعن والنهي عن لا تعن لا تعن لا يعن لا يعن الظرف من معان معانان معانات۔ ہن شاہ صاحب دے مبارک نام دی
توجہ بارک یبارک مبارکتن فہو مبارکن وبورک یبارک مبارکتن فذاک مبارکن لم یبارک لن یبارک لن یبارک لن یبارک لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن الامر من مبارک لتبارک لیبارک لیبارک والنہی عن لا تبارک لا تبارک لا یبارک لا یبارک الظرف من مبارک مبارکان مبارکات گلا کرنے ساڑھے خلاف آپ لفظ خاتم النبی یہ نہیں پڑھنے نہیں آتا گلا ساڑھے نال کر دو ساڑھے پاسے ساڑھے اٹک کے جاہنے نو چھج تا بولے بلا پرون کیوں بولے چھج تا بولے بلا پرون کیوں بولے چھج بولے وہ تو سراخ کوئی نہیں جنہوں آپ 500 سراخ ہن وہ کیوں بولے جی مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی کیسے ہوتے ہیں رسول اللہ نے مولویوں کو اپنے دین کا وارث قرار دیا حکمرانوں کو قرار نہیں دیا عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماءهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتعترن على الحق عطرا ولتكسرن على الحق كسرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم حضور نے امت بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر فرمایا قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی بنی اسرائیل کے علماء نے روکا ظاہر ہے حکمران گنڈے ہوتے ہیں وہ آگے ان علماء نے ہتھکڑیاں لا دیتی اندر دے دیتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں یہ فلاں ہوتے ہیں یہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناس کر دیتی 72 سال اسی ستیہ ناس کیتا 10,000 تے آج بھی علماء نمازاں پڑھا رہے ہیں 5,000 تے آج بھی مؤذن اذاناں دے رہا ہے تسی دسو تہاڈا ریٹ کدھر چلے گئے گلاں کر دو پورا ملک تباہ کر کے تسا رکھ دیتا جس محکمے جاؤ گے ایڈے ایڈے منہ کھول کے بیٹھے اتنی رشوت دو اتنی رشوت دو ایک فیکٹری چلان واسطے 20 محکمے نو رشوت نہ دیو تو دوسرے دن فیکٹری بند ہو جاندی گلا کر دو اے وقت قریب ہے محمد عربی دا دین ہن آن والا ہے دین آیا 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 توجہ اقبال کہندا ہے ابلیس نے مجلس شورا بلائی اپنی ٹرمپ بھی بلایا مودی بھی بلایا چائنا دا وہ بھی بلایا کینیڈا دا سارے سور کٹھے کیتے کافر وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری وچ اور بھی شعرن میں آخری پڑھن لگا چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین آہا اقبال کہندا ابلیس نے آ کے ٹرمپ نو کہنے لگاؤ تسی پریشان نہیں ہونا رسول اللہ دے غلام کلمہ حضور دا پڑھن گے بچے نو کہن گے قرآن میں پڑھاتا ہوں لیکن کدی بھی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرن گے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے کہندا میں نو پتہ ہے نہ قرآن دی تعلیم بھی دینی روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھنا ہے سورہ یاسین دکان دی برکت واسطے ضرور پڑھنی یا مر نہ رہے ہوئے بندہ تو دے سر تے ضرور نہ پہ کے پڑھنی مر جائے بابا تو پھر جناب اس مدرسے جو 100 قرآن دے اس وچ 500 قرآن پھر جناب 40 دے پیسے والا بندہ کہندا 10,000 بابے دے سالے ثواب واسطے قرآن جمع ہو گیا میں کہے بابا ایک آیت تے بھی عمل نہ کر سکیا زندگی بلکہ جدوں بھی دین دے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے بابا اگلی صفحے کھڑا رہا ہمیشہ کہندا ایویں مولوی لگے رہندے نے اینو ووٹ دیو اے مولوی ایویں تے فسادین اینو ووٹ دیو 4,000 قرآن نہیں 4 لاکھ بھی قرآن ہون تے قبر تے قرآن آ جانا ہے میری مخالفت کر رہے ہیں آج تینوں میرے نال کی فائدہ ہونا ہے
حضور کوئی گلان کرنے والی ہے. اقبال کہندا ابلیس کہنے لگا اوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم. کدی نہ جناب سرمایہ دارہ نظام, کدی جناب اشتراکی نظام, کدی سوشلزم, کدی کمیونزم, کدی جناب کیپٹلزم, فلانا فلانا ازم فلانا ازم. کہندا ہے نا حضور دے قرآن دی گل نہیں کرنی. کہندا کیوں؟ نہ کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. کہنے لگا یہ بھی بالکل یقین کرنا ہے نا مولویاں پیراں بھی کدی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرنی. جدو لبیک والے کھڑے ہو جان گے تے پیر بلے پکڑ کے کھڑے ہو جان گے. سمجھ آئی؟ پھر جناب کدی کوئی شیر نال کھڑا ہو جائے گا, کدی کوئی بلے نال, کدی کوئی تیر. رہے نا نظام مصطفیٰ دی گل اسی کر رہے ہیں, پھر کیڑے دین دے وارث ہو؟ سانو دسو نا سی وہ سمجھنا چاہتے ہیں. اقبال ہے میں تھوڑا رویا, جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اور بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. لیکن اقبال نے پھر اگر ڈرایا انہوں نے, کہنے لگا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. کہنے لگا حالات اس طرف جا رہے ہیں, پوری دنیا تے ظلم دا بازار گرم ہو گیا, ڈر کے رہنا حضور دا دین آ جانا نہیں کسی پاس. توجہ جی. اقبال پھر دوسرا ایک شعر, اس تو ہٹ کے ایک شعر اقبال نے کیا, انہیں کیا اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی. اسلام اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی, نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا. اقبال کہنا اسلام یہ جے تے ایڈیاں وڈیاں وڈیاں موجاں اٹھدیاں جے تے مگر مچھا تے جناب رہن والی جگہ انج ہو جاندیاں نہ ہوئیاں کہ نہیں ہوئیاں, اپنے ایمان نہ دسو. اسی دریا سے اٹھتی ہے. کتنے کتنے لوگ آئے ہم یہ کر دیں گے, ہم صرف لبیک دا جو نعرہ لگیا. ہاں جی, اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی. نعرہ ہی کسی نہیں لایا, بس اگے گئے جدو ووٹاں دا مسئلہ ہے پھر ادھے نام مفاہمت کر لئی, 2 سیٹیں لے لو 2 دے دو. پھر ایسے ہی ہوتا نا جدو اسی دریا سے تو موج اٹھی نہیں, موج تے لبیک دا نعرے نال اٹھی. توجہ ہوئی کہ نہیں؟ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی, نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا. دسو لبیک دا پھر ووٹ آئے کہ نہیں پنجاب وچ تیسرے نمبر تے؟ یہ تو ڈاکہ مارن تو بعد آئے نا. ہاں جی, یہ تو ڈاکہ مارن تو بعد آئے. تو 1 سال صرف ساری جماعت بنے ہویا سی. میں آکھا اقبال لکھاں سلام ہومن, اس دریا دیا موجاں وچ اٹھی جی کوئی ہے تے اس نال مل گیا, کدی اس نال مل گیا, کدی اس نال مل. اقبال اور دس ہوئے دین آنا کہ نہیں؟ ابلیس تے کہندا نہیں آنا. اقبال کہندا نہیں آنا ہے. میں کہا کنج آنا ہے؟ کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہاں جی, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہاں جی, محمد عربی کا دین پھر آئے گا. سارا سے نکل کر, توجہ جی, سارا سے نکل سے مراد دین ہے نا. نکل کر سارا سے جس نے روما 2 سپر پاوراں ڈھا دیتیاں اسلام نے. کہتا نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. میں کہا پھر؟ کہنے لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے. کہتا میں سنیا سی فرشتے آپس وچ گلاں کر رہے سن کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے. او لبیک یا رسول اللہ, زور لاؤ. انشاءاللہ ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا. اے تواڈے نعرے جڑے نا میں نہیں لواندا, تانوں نہیں پتہ اس نعرے دی کتھے تک گونج جا رہی. ایویں مودی جلا نہیں ہویا کھڑا, ایویں ہندوؤں کوئی سمجھ نہیں آ رہی, سکھاں نوں بھی انہاں نوں پتہ غزنوی کے وارث جاگ پڑے.
ہاں غزنوی دے وارث آ گئے شہاب الدین محمد غوری دے وارثاں او دین دی گل شروع کر دیتی جس دین واسطے اتنے آئے سے ایویں نہیں پریشان ہویا مودی ایویں باولے کتے دی طرح مسلمانوں پہ ہویا وہ کی سمجھدا اس طرح کرن والے بچ جانا ہے اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے بچے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ہاں جی یہ کیا بات ہوئی تم اس کو مٹانا چاہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا ہماری مسجدوں پر تم جھنڈے لگا کر ہندوازم لانا چاہتے ہو کہاں کیا باتیں کرتے ہو ایسے نہیں ہونا یہ تو تہاڈے جھلے پن دی دلیل ہے اسی اتنے ظلم سہ کے بھی پوری دنیا تے عراق گیا افغانستان گیا شام گیا اردن گیا یمن گیا چیچنیا گیا بوسنیا گیا برما گیا سارا جھل کے بھی اسی پھر انج کے بیٹھے ہیں یہ تو اسلام دا کمال ہے نا یہ تو اپنی پاور ہے وہ سمندر گھوڑے پوا دے گا اپنی پاور نال نہیں اسلام ایک اپنی مولویاں پیران دی پاور نال نہیں ہے تہاڈی پاور نال اسلام اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا اے کوئی بندہ 1,000 روپے فی نعرہ دے تا بھی کوئی نہ لاوے اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو اسلام اپنی پاور نال لواندا نعرے ہاں جی اسلام ایک اپنی پاور رکھدا اسی سمجھے سی مولوی خادم جب تک یہ موجود ہے یہ مر نہ جائے کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے دسو جی جابیہ دے مقام تے تعاون پھٹ گیا حضرت عمر دے زمانے حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے تعاون عذاب ہے میری امت کے لیے جناب یہ اللہ کی رحمت ہے یہ تعاون جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین بھی وہاں موجود سنو ذرا صحابہ یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جا تعاون پھوٹ گیا صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائیں حضرت ابو عبیدہ بچ جائیں آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا اتنے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا مولوی خادم میں نہ مر جاؤں میں مر گیا تو پھر کی ہونا ہے اس امت دے امین حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے توجہ جی توجہ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے ہاں جی یہ انہی کا گھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا اپنے دور میں یہ حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ تھے ایک دن حضرت عمر نے بھائی بہ جا بھائی خوشبو والے بہ جا اے ٹائم نہیں ہے بعد تو پیسے لے لمی ادھر آ گیا بہ جا تھی نہ خراب کر محفل بہ جا حضرت عمر نے اپنے دور فرمایا میں ویکھا تو صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تو نہیں کما لیا ظاہر 200 پر پاوراں فتح ہوئی ہیں ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عمر دی اکھاں وچ آنسو آ جان تسی میرے گھر نہیں آنا حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے تہاڈا گھر انہوں نے کہا پھر آ جاؤ جدوں آئے تو صرف 3 چیزاں پئیاں سن آپ دے گھر ایک کھل پئی سی جہدے تے آپ لیٹ دے سن ایک وضو کرنے والا برتن تے ایک پانی پینے والا برتن پورا آپ دے گھر پہ سی حضرت عمر چیخ مار دیتے فرماؤ تو غریب ترین گھر بھی کسی دا نہیں مدینے چ ہوئے میری امت میری رعایا دے وچ امین الامہ وزیر خزانہ دے کول کوئی شے نہیں فرمایا اے کچھ ہی ہے فرمایا جی اے کچھ اے او امین الامہ تن حضور اے تے 20 قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلاں کرنے جی ڈکار بھی نہیں مارنا ظالم ظلم کو حد کرو ظلم دی دین دے تسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوندے پھر بیٹھ کے جڑے کام بیچارے کر رہے ہون مسکین انہاں دے خلاف تسی بیٹھ کے اپنی محفلاں میں تقریراں میں یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے کہیں سے بھی نہیں آئے اسلام اپنی پاور رکھدا ہاں ہے آیاں یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے تو آنو تو اسلام نے موقع دیتا لکھاں لوگ لے کے باہر نکلتے نا حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے کیوں نہیں نکلے تجھے پھر اسلام انتظار تے نہیں کرتا بلال از حب صہیب از روم بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیب العجبی اقبال کہندا جی ابو جال تے ابو لہب اور کم نہ کیتا تو پھر کم نہیں ہویا اللہ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا لیا فرمایا میرے حبیب نے کم کر ایک گڑیاں بات پھر آپ کو پتا ہے حضرت عمر کا جنازہ کنے پڑھایا صہیب رومی پڑھایا ہاں جی عثمان غنی بھی موجود حیدر کرار بھی موجود ابو عبیدہ بھی موجود عبد الرحمن بن عوف بھی موجود سعد بن ابی وقاص بھی موجود سعید بن زید عشرہ مبشرہ بھی موجود
سارے موجود، لیکن فرمایا وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا. آپ دسنا چاہتے سن کہ جڑا حضور دے دین واسطے بھاویں روم تو چل کے آوے نا، جدو حضور نال وفا کر جائے تو عمر بھی انہوں اتنا عزت دے. ہاں اے پھر اسلام نہیں ویکھدا، روم تو چل کے آیا جی، پھر مکے دا رہن والا ہوئے. ابو جہل پھر ذلیل نہیں ہویا مکے وچ، تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ پھر سارے لمے نہیں اسلام نے پا دیتے. اور حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے نہیں چاڑ دیتا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، میں انہاں دا تھوڑا جہا تعارف اس واسطے کرایا کہ بھئی تانوں سمجھ آوے، ایتھے تے ایک ایک حضور دا غلام مان وچ نہیں. میرے جا بندہ صدیاں بعد کمینہ جدی زندگی چ ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھی ہوئے، وہ صحابہ دے بارے گل کرے. حضور صحابہ دے بارے گل کرے جنہاں نو رب نے ازل تے چنیا، اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا، جنہاں سمندراں وچ گھوڑے پا دیتے. ایتھے تے مولوی پیر مل کے سارے مذہبی رہنما تے جناب 40 لاکھ مریداں والے تے جناب بڑے بڑے آستانے والے مسجداں دے 2 سپیکر نہ بچا سکے. گلاں کردے ہو صحابہ دے بارے جڑے تہ بند بن کے قیصر و کسریٰ دے درباراں چلے گئے. فرمایا نکلو باہر، محمد عربی آ گئے. نکلو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت. توجہ، گل زندگی چ کدی چج دی ایک نماز نہ پڑھی ہوئے بندے، انہاں دے بارے گل کرنا جنہاں تہ بند بند کے تے سمندراں وچ گھوڑے جا پائے، 20 قسم دے کھانے کھا کے تے غیر دی ایجنسیاں کو مال لے کے ایتھوں ایجنسیاں دے اپنے کھیل ہوندے. قوم جڑا بندہ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے گارے جہاں بھی نہیں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو، اقبال کہندا مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے. پتہ ہی کوئی نہیں، 2 سپر پاور صحابہ ڈھا دیتی ہیں. تسی اپنی مسیتاں دے سپیکر نہ بچا سکے، تسی قرآن و حدیث نصاب وچ اگلیاں کڈ دیتا، تسی او نہ بچا سکے. ایتھے زنا دے بل پاس ہوندے رہے، 40 لاکھ مرید رکھن والا پیر چوں نہیں کیتی انہاں نے. ختم نبوت تے ڈاکا پیا 70 صفحے حضور دی ختم نبوت دے اگلیاں بدل دیتے، تسی چوں نہیں کیتی تے گلاں صحابہ دے بارے کرنے ہو. تسی میرے جا کمینہ 2 لفظ پڑھ کے کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ تے اہل بیت دے بارے فیصلہ کرے گا. صحابہ دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں تے اہل بیت دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں. زور لاؤ بھائی، زور. نعرے حیدری بل کر کے نعرہ لاؤ. کئی اس آڑے صحابہ دے بارے گلاں کرنے. ہاں جی، کئی اصل بات یہ ہوئی کہ کام تو نہ کیتا کوئی نہ، قوم بفر گئی انہاں دے بارے. ہن نویں موضوعات ساڈے بزرگ فیصلے 1400 سال پہلے کر گئے. میرے آقا نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. حضور نے فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبی، بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے، تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. پھر انہاں دیاں سنڈیاں گلاں میرے آقا نے فرمایا ایاکم وایاہم، فرمایا آپو نہ تو دور بھج کے رہنا، انہاں نو دور سٹ کے رکھنا، انہاں دی نہ گل سننا نہ انہاں دیاں محفلاں وچ بیٹھنا. حضور نے کیا فرمایا؟ لا یضلونکم ولا یفتنونکم. فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے رائے حق سے اور تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے. ہمارے بزرگ صدیوں پہلے یہ فیصلے کر چکے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول دہم دہن پھول زکن پھول. آل سنت کا ہے بیڑا پار اور آل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ. اسی بالکل کسی دے بارے کروڑواں اسی تے انہاں دے جانور. میں ایسے گل تے او سکھ میرے خلاف ہیں، یعنی کیا نا بھائی مدینہ پاک جس طرح ساڑھے واسطے تے کرتارپور تے او جناب ننکانہ تے میں کیا او مدینہ پاک دے وراء الورائے
جتھے حضور جلوہ کرن صحابہ دیاں سواریاں جتھے پیشاب فرمایا نا جس مٹی تے کائنات دی کوئی زمین حرمین طیبین تے ساڑھے بزرگاں دیاں گلاں چھڑ کے میں گل کر رہا کوئی اور تشبیہ دینا چاہے نا تے صحابہ دیاں سواریاں جتھے پیشاب فرمایا نا اس مٹی دے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی اے میں گل کی تھی تو انہوں نے بڑے بے پھرے ہوئے یہ دیکھو جی جانوروں کے پیشاب میں نے کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں نہ گل دیں جے اے کیڑی بات ہے گل اسی حضور اتھے کرنا صحابہ تے آل بیت اتھے تے تصور بھی ساڑے مک جاندے تیر لگ رہے ہوئے یار تے تیر اتنے لگن جی میں بندہ سے کنڈے والی ہوندی ابو دجانہ نو ایک بار بھی انج نہ کرن ایتھے میں مارنا ہونے سنو جناب ایتھو اپنا سپیکر چاہ کے دھڑالنا ہوئی تا گل کرنا ہے دھمک آنی ستون وچ بھی اور صحابہ کیوں جا جسم رکھ دے سن حضور دے سامنے جھکے ہوئے تے انج بھی ایک بار نہیں کیتا ایتھے نعرہ لان لگیا دوسری باری زبانہ تھکیاں ہوندیاں تے پھر جسم وچ حضور تیر ایک بھی نہیں کڈیا باہر سارے تیر جھل کے صحابہ کہندے جد اٹھے تے کل کنفذ ابو دجانہ انج جا رہا سن جویں سے کنڈے والی جا رہی ہوندی توجہ جی مقام جابیت تعاون پھٹ گیا تعاون حضرت عمر بڑی کوشش کی تھی ابو عبیدہ باہر آ جانتے پتہ ہے ابو عبیدہ بن جراح کی لکھیا آخری باری لکھیا فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس علاقے میں تعاون پھوٹ جائے جو اندر ہوں وہ باہر نہ آئیں جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اب ابو عبیدہ باہر نہیں آ سکتا میرے آقا نے جو فرما دیا شہید ہو گئے اسی تعاون اسی وبا کے اندر ابو عبیدہ اس امت کے امین شہید ہو گئے کوئی تعویل نہیں کی یہاں جس پر جدھر پوچھتے پیر آوے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کسی صحابی نے تعویل نہیں کی تھی وہ زمانہ اور تھا وہ ایک عام بندے کے لیے بات ہے اتنا قیمتی آدمی ہے آپ شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا فرمایا جتنا اسلام نے کام لینا تھا وہ لے لیا ایسا کوئی صدا تو نہیں رہا سن بس جتنا لے لیا ہوں جی اسلام کہندا چلو تو پھر چلیے اگے چلو میں اس اسلام دیا گلاں کرنا کوئی ایک ہزارہ صحابہ اتنے شہید ہو گئے اس بیماری دی وجہ لیکن ایک بھی بار نہیں آئے کسی نے بھی اس حدیث کی تعویل نہیں کی تھی کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا کیوں جی مفتی صاحب ہے کہ نہیں ایسے میں آ کے میں رو پیندا راتی ہے حدیث پڑھ کے میں کہ ایڈے بڑے تواڈے یقین ایڈے بڑے حضور دے فرمان تے عمل تواڈے ایسے تو قرآن چھڈ کے لوگ نس پے ایسے تو قرآن حدیث پورا چھڈ کے لوگ گھراں دے نال کھڑے ہو گئے پھر بھی کہندے نے اسی عاشق رسول تکے دا کام پہلے بھی زندگی کوئی نہیں کیتا نہ بعد وچ کدی اپنی نسلاں نو دسیا حضور نسلاں نے دسیا ہوندا تے تاں نا آج مسلمانوں کے بچے جا کے ایک ویزے کی خاطر مرزائیت کا اپنا دعویٰ کر کے تے ویزے لوا کے باہر چلے جاندے کیوں اس نے اپنے ماں پیو کو سنیا پیسہ کما انہیں اپنے ماں پیو کو سنیا ہوندا نا کہ پترا پوری کائنات بھی آ جائے تے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑی جدو تسے تربیت ہی اپنی اولاد دی پیسہ کیتی تے انہاں تہاڈے منہ چوں یہی سنیا انہاں جا کے لکھ دینے سفارت خانے جیسی مرزائیاں حضور کائنات یہ گل ہو سکتی تربیت نے اپنی اولاد دی پیسہ کیتی آج جھلو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی گرفتار ہو گئے رومی بادشاہ نے گرفتار کرن تو بعد کہنے لگا ادھی سلطنت دے دیاں گا عیسائی ہو جا آپ نے گل کی تھی فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین فرمایا کمینے تو بات کس سے کر رہا ہے محمد عربی کے غلام سے تو نصف نہیں تو پوری دے دے پھر پوری دے دے پھر پورا عرب دے دے میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک ہاتھ چوک کے بھائی پورے چاہو ہاتھ جنے جنے چاہو ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ جی توجہ امام احمد بن حنبل نو جس بندے کوڑے مروائے سن نا حافظ زابی لکھیا پنجواں بندہ کوئی نہیں سی اودی چارپائی چان واسطے جب آپ نو کوڑے لگ رہے سن تے حافظ زابی لکھیا آپ نے فرمایا قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز فرمایا انہاں بدتیاں نو جا کے کہہ دینا اج تے تسی مینوں کوڑے مروا رہے ہو انہیں حق تے باطل دا فیصلہ ساڈے جنازے کر دین گے
وہ پنجواں بندہ جنازہ کوئی نہیں سی چان والا چرپائی تے امام احمد بن حنبل دا جنازہ 17 لاکھ بندیاں پڑھے سی. نہیں ہوتا بظاہر تھی ایویں کی سمجھتے ہو لبیک انج شکر نہیں کرتے انج ہویا. اسلام تو پھر کھڑکاندا تو ہے نا. برتن لوگ کھڑکا کے لیندے تو پھر اسلام بندے کھڑکا کے نہیں لیندا. شالا بوس دلاں کدی نہیں ناراض. تھوڑے جہے حضور کے کوئی پھانسی پہ لگتے سی بندے 4 دن پہ ہی جانا سی اندر جا کے نہیں سی ہو جی پتہ کی ہو جانا آخر تے موت ہے نا وہ نہیں آنی چج دی تاوے. جدو غزوہ موتا وچ حضرت جعفر تیار گھوڑے تو تھلے آ گیا انہیں گھوڑے دیا ٹنگا کپ دیتی آپ دی عمر 33 سال سی اس ویلے جو گھوڑے دیا ٹنگا کٹیاں نا تے حضرت جعفر تیار تھلے آ گئے تے این جدو تلوار چاہی نہ این کر کے تے ہنس کے فرمان لگے جنت اتنی قریب آ گئی. ہاں جی جنت اتنی قریب آ گئی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین پڑھا ہی نہیں ہے تو کسی کو بیٹھے کرو دین والے کو اپنے آپ ہی مفتی آپ قاضی نہ بنیا کرو. تلوار بندہ چکے 3 لاکھ بندہ آ کے کھڑا ہوئے سامنے جرنیل شہید ہو جان زید بن حارثہ جھنڈا آپ چک لون تے آپ دے گھوڑے میں شہید ہو جائے اور اس تو بعد آپ تلوار چاند تے فرمایا جنت اتنی قریب آ گئی. پھر آپ دا بازو کٹ جائے پھر اس ہاتھ بازو جناب تلوار پکڑ لگن پھر اے بھی اتھوں کٹ جائے اسلام دا جھنڈا انج تھام لون اتنے بازو بچے سن. اسلام دا جھنڈا تو یار انہیں اس حالت ہی نہیں ڈھین دیتا. اکل گل آندی کہ بندے دو میں بازو کٹ جان پھر جھنڈا انج بندہ کر لو. میں ایس گڑی اور نس گیا کوئی ایس گڑی اور نس گیا جی حضور کے عزت کے جلوس کے لیے آ رہے اتنے کٹے ہوئے بازو میں بھی جھنڈا اگلے نہیں ڈھین دیتا. اور یہ منظر میرے آقا و مولا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ہزاروں میل دور فرما رہے تھے جھنڈا جعفر تیار نے اٹھا لیا. اب ان کا بازو کٹ گیا انہوں نے دائیں بازو میں جھنڈا اٹھا لیا اب وہ بھی کٹ گیا. اب انہوں نے اپنے کاندھوں کے اندر جھنڈے کو ایسے چپکا لیا. جب وہ بھی شہید ہو گئے پھر جعفر حضرت عبداللہ بن رواح جھنڈا جھنڈا چکیا نا تے نال تلوار تے حافظ نے شعر لکھے بڑے عجیب. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ پھر حضرت عبداللہ بن رواح تلوار پکڑ کے اپنے آپ نال گل کی تھی فرمایا مرنا نہیں آ فرمایا مرنا نہیں آ ایک دن تو مرنا ہی نا. پھر اپنے آپ کو خود ہی جواب مرنا نہیں آ. پھر آپ کو کہنے لگے مرنا تے فرمایا آج مرنا آج موقع ہے مرن دا. مدینہ پاک تو چل دیا صحابہ نے کیا تو واپس آ فرمایا نا 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 واپس ہی دعا نہ مانگنا لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا و ضربتا ذات فرع تقذف الزبدا. صحابہ نے کہا اللہ تو موتا تو واپس لے آوے. فرمایا نا نا اللہ میرے تے رحم کرے تے میں موتا جا رہا دعائے منگو بڑا سارا کوئی برچھا میرے سینے میں مارے تے میریاں ساریاں آنتڑیاں کٹ جان تے پھر جاگدار خون نکلے میرے. مدینے جاندے صحابہ نو کہندے نا دعا منگو میرے واسطے حتی یقال اذا مروا علی جدسی جدوں پھر میری قبر تو قیامت تک گزرے تے ارشد اللہ من غازم وقد رشدا تے میری قبر تو پھر جاندیاں بندہ کون واہ واہ عبداللہ بن رواح تو کیویں شہید ہویا اللہ دی راہ وچ. اے صحابہ تو مدینے تو دعاواں منگدے جا رہے مدینے انشاءاللہ میں واپس نہ آواں میں نو ایڈے وڈے پرچھے لگن ایڈا وڈا دشمن آ جائے میری آندڑیاں کٹ جان میرے جگر ٹکڑے ہو جان پھر میں قیامت تک قبر لوگ ایتھے نہ شکر ہے میں لبیک نال نہیں شکر ہے میں لبیک نال نہیں تے تو مرنا نہیں شکر نہ کر کسی اور جرم میں تو نہ جا سکتا جتھے جا کے تینوں اگلے تھپڑ مارن. ساڈے بندے نو تھپڑ کوئی نہیں سی ماردا پوچھتے کون جی لبیک والے کہن چلو جی چلو جیڑا کہتے جی میں چوری کر گیا وہ پیچھے کھڑے ہوندے نا پولیس والے انہوں 5-6 چنڈا ویسے ہی پیندیاں جاندے تے شکر نہ کردا ہے چنڈا تو ویسے ہی کھانی آن کسے دن تے اسی تا گئے تے لوگ او لبیک والے آ گئے لبیک والے آ گئے لبیک والے آ گئے او لبیک والے آ گئے. تے کئی ایسے توجہ بھائی توجہ بچے کئی ایسے دلیر سن پولیس والے او کیڑی فورس ہے جے ممتاز قادری سی ایلیٹ فورس دے منڈے ایک دفعہ میں لے کے آئے نا پیشی تو بعد تے جیل دے دروازے کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا سارے انہوں نے کہا جی اسی تہاڈے نال تصویر بنانی میں کہا سارے کیمرے چل رہے ہیں اپنی نوکری پر انہوں نے کہا چھڈو جی نوکری نو پرے. توجہ ساڈے نال تے جیل دے دروازے تے بھی لوگ تصویر بنائیاں اپنی نوکریاں داں وچ لا کے تے جڑا کوئی ڈاکو جائے انہاں کوئی بنادا تو شکر کرو اسی تو اس کام میں گئے. گناہ تو ویسے ہی لوگ بڑے بڑے گناہ میں چلے جاندے اسی کروڑا ساڑھے اللہ نے اس کام میں لکھ دیتا بھئی عمل خادم جی دہشت گرد بنیا کہندا کیوں بنیا جی کہندا لبیک دا نعرہ لایا
کوئی دہشت گرد بنیا انہیں فوج تے حملے کیتے، کوئی بنیا انہیں پولیس دے سینٹروں تے حملے کیتے، کسی نے بم دھماکے کیتے. ساڈا قیامت نو پکارا جائے گا وہ دہشت گرد بھی بلاؤ بھائی جڑا لبیک دا نعرہ لاندے دہشت گرد. اے گل عجیب نہیں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، زور لو لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ، بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی امام احمد بن حنبل دی. بادشاہ کوڑے مارے، کوڑے مارن تو بعد امام احمد بن حنبل بادشاہ بعد معافی منگدا سی، کہندا سی مینوں معاف کر دیو. پتہ ہے امام احمد بن حنبل کی فرمایا نے؟ بادشاہ بعد پچھتا تے آ گیا انہوں بھائی میں ظلم کیتا ہے. وہ کہندا حضور معافی دے دیو. فرمایا جلیا سی کوئی نفسانیت واسطے تھوڑے لڑنے. فرمایا میں جدوں تیرے جلاد ایک کوڑا مار کے فارغ ہوندے سن نا، دوسرا لگن تو پہلے میں تینوں معاف کر دیندا سی. اے پاکان امتن، فرمایا سی کوئی ذات واسطے تھوڑے کھادے سی. ساڑی کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں، نہ بالکل کسی نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں. اسی جدوں بھی گل ذاتی ہوندی تو میں ہن رو نہ رہا ہوندا کہ میں میرے نال اے ظلم ہویا، اے ظلم ہویا، اے ظلم. کدی رویا میں اس مسئلے؟ میں تو جدوں گل کیتی انہیں کی بات کی، انہیں جانا ذاتی کدی ہوئی درد میں ذاتی کوئی گل کیتی ہوئے کہ میں بیان کیتا ہوئے میرے نال اے ظلم جیل وچ ہویا، اے ظلم ہویا، اے ظلم ہویا. اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا کہ بندہ جنوری دی ٹھنڈی رات دا سالن سویرے ناشتے کھائے؟ بندہ سوچ سکتا؟ وہ تو روٹی تو بندہ اجے توے تے ہوندی تو ٹھنڈی ہو جاندی، تے رات دا جمیا ہویا سالن وہ بھی اسی چس نال کھاندے سی. بھائی موت آئی تو پھر تو مار ہی جانا ہے، جے نہیں تو پھر تواڈے سامنے آ نہیں گئے باہر. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ. اس تو بڑا کوئی ظلم ہو سکنا؟ یہ تو میں تواڈے بطور ایک نمونہ دتی گل. تے جنوری وچ بندہ جناب جس کمرے ستا پیا دی دیواراں چوں پانی ٹپک رہے ہو، وہ تو بندہ دو بسترے بھی نیند نہیں آتی بندے تے اسی اس کمل پھر بھی لیٹر آتے سی. کوئی بات نہیں، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، وہ اج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن. بڑے بڑے گرم بسترے سوتے ہیں کوئی بات نہیں جی، چار دیہڑے ٹھنڈے بھی تو وہ قبر وچ تو پھر گل ہی ہو رہی نا، اتنے تو گل ہی ہو رہی. ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا، اور ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا. بلے 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 کیسا منظر ہونا. ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا، اور ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا، اور ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا. جو آ جاوے تے میں دس دیاں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں وا. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ، اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں وا. پھر پوچھنا اس دے ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا، جے وہ آ گیا تے میں دس دیواں گا. پھر پوچھنا اس دے، اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دی دید دی خاطر مریا. پھر پوچھنا پھر پوچھنا بھائی، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا. اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا. جدی دید دی خاطر
اور جدی دید دی خاطر مریا ہاں پھر پچھنا اس دے بارے وچ پھر پچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر پھر تو اتھے گل ہونی پھر تو اتھے گل ہونی پھر اتھے اسی گل کرنا جدی دید دی خاطر مریاں پھر اے گل ہونی اسی تو ادھر لے جا رہے ہیں تسی مڑ کے سانو پتہ نہیں کدھر پھر چھک دیو اسی کہنا ذرا رک جاؤ آج تو انہاں کہنا ہے نا میرا غلام اسی تو دنیا تے لبیک کہندے ہی رہے نا آج ذرا آن دو تو پھر حضور کی فرمانے جانے دو یہ اپنا ہی ہے ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریاں واں جدی دید دی خاطر پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں لو جی امام احمد بن حنبل بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی میں گل آخر مکان لگا پیر جی راضی ہو شاہ جی راضی ہو گئے پھر ساڑھے کام ہو سید راضی ہو گئے گل ہو گئی سبحان اللہ قیامت نو گواہی تو دین گے نا اپنے نانا جان دے کہ حضور ہے تواڈے دین دیاں گلاں کردا سی بغیر حکمراناں دیاں چاپلوسیاں تو کردا سی جی ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا سی اور اسی دے کول منہ چ کوئی نہیں سنی کوئی گل ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا جتھے جاندا سی کہندا سی انہیں جانا انہیں مانا جتھے جاندا سی لوگ موٹر وے تے بھی جدوں دی گڈی رکدی سی تے لوگ ویکھ کے کہندے سن لبیک یا رسول اللہ او محمد عربی دا کتا آ گیا بھائی کتا آ گیا کتا آ گیا یہ تو گواہی دیو گے نا کیا بس ساڑھے پیسے پورے ہو ساڑھے پیسے پورے پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں جدی دید دی خاطر مریاں واں جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریاں واں پھر پوچھنا اس دے اللہ اللہ لو جی امام احمد بن حنبل نال گل ہو گئی بادشاہ ٹکر ہو گئی جیل بھیج دیتا لوگ سمجھتے مولوی کو جیل چلا جائے تو بہت بڑا ہی گناہ ہو گیا ساڑھے بڑے جانتے رہے جناب یوسف علیہ السلام نہیں رہے نہیں رہے وہ تو میں کدی بیان بھی نہیں کیتا اپنی زبان جلدی لوگ تھوڑا جا کسی مولوی تے یا پیر تے آ جائے نا مشکل کہنے وہ نیکن بھی نہیں ہوتی میں کہ نیکن تو زیادہ ہی ہوتی جنہ دے شان وڈے انہوں نے امتحان بھی وڈے توبہ توبہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے شکر نہیں کرتے مولوی صاحب جیل چلے گئے تم بچ گیا تیری جگہ سی کٹ آیا شکر نہیں کرتا مولوی صاحب جیل چلے گئے یہ نہیں کہتے کیوں گئے یار جرم کے وے جرم یہ لبیک دا نعرہ ہے اور کی جرم ہے حضور دی عزت تے پہرے داری ہے اور کی جرم ہے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے اسی گلاں کرنے اور کی تھے جناب میں لاہوروں چلیا راستے کتنے میری ویل نہ ایٹم بم بندے ہوئے سن جڑا جناب کلر کار بھی پھٹیا تے پنڈی پٹی پھٹیا یہ مولوی خادم نہیں آنا جی کیوں جی جناب کو ایٹم بم بندے ہویا اس ویل چیئر نال کیوں جی حضور ایٹم بم بندے اس نال جی وہ نہیں آنا بھائی میں ہی آنا چلے ہو دین دی گل میں ہی کرنی تسی پڑھو عمران خان جڑا ہو اور آ کے شاہی مسجد جمعہ پڑھاوے تو میں بھی چلا جاؤں جی آج خطیب اعظم علامہ عمران خان صاحب جمعہ پڑھاؤں آپ پڑھا تو چلے میں اپنے مسیحی جمعہ چھڑ کے آ جاؤں آپ پڑھا تو این تو نہیں نا نہ جمعے پڑھاؤ مسلمانوں دے حکمران تو جمعے پڑھا دے خطبے دیں دے اگلیاں صفاں جا کے کھڑے ہو کے حضور دی امت دی رہنمائی کر دے جی این جا کے جناب اپنی جانا
کرتے سن. تسی ہن جدوں کام چھڈ دیتے, صرف کرکٹ کھیڈن والا تے اسلام وچ امام نہیں نہ ہوندا. امام وہ ہوندا اسلام وچ جنے قرآن و حدیث پڑھیا ہو. ہاں جی, کوئی ساڑیاں گلاں پریشان نہ ہوو, اسی تواڈے سجن دیاں گلاں تواڈے نال بھلائی دیاں گلاں کرنے. اپنے آپ نو بدلو. ہاں اے ہن تہاڈا یار مریا او تے 2 صفاں جنازے دیاں نہیں سن تے ہووے بندہ کانسٹیبل. ہاں جی, ہاں جی. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, خالی اسپرو دی گولی دینا بھی بندے دا جنازہ وڈا نہیں ہوندا. عبدالستاری دی نے اتنی کوشش کی تھی, پوری حکومت چلی گئی, سارے ذمہ دار چلے گئے. کتنا ہفتہ رکھی رکھے وہ میت, 1 ہفتہ رکھی رکھے. پورا اوباما سی نا اس ویلے, وہ بھی بولیا انسانیت کا مسیحا چلا گیا. ایدے مودی بھی بک بک کی تھی. ساری دنیا دے حکمرانوں نے کیا او مسیحا چلا گیا, تاکہ ممتاز دا جڑا جادو ہے لوگوں دے ذہن چوں کڈیا جائے. پھر 1 ہفتہ انہوں رکھی رکھیا سرد خانے بھائی کٹے ہو. وہ بھائی 7000 بندے نہیں کٹھے ہو سکے. خالی اسپرو دی گولی دین والی بندے جنازے چ نہیں آندے. اسپرو دی گولی بھی دے تے نال دل وچ عشق رسول بھی ہوے. ہاں بعد جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. توجہ انشاءاللہ آگے آگے دیکھو نا نوجوان بچے غازی صاحب دا خون دیاں برکتاں نے ساری. ہاں جی, اے گل جڑی ساری حقیقت ہے جی, ہے کوئی معمولی بات تے نہیں. بندہ پھندے ہوتے کھڑ کے لبیک دا بندہ نعرہ لا دے. امام احمد بن حنبل جیل جاندے ملاقات ہو گئی اس زمانے دے بڑے ڈاکو نال. وہ کہنے لگا حضور تہاڈا کی کام ہے جیل وچ؟ فرمایا یار بادشاہ نال ٹکر ہو گئی. انہیں یہ نہیں کہا استغفر اللہ, انہیں کہا چنگا کیتا نے, دین دا کھاندے جاؤ تو ٹکر تانوں ہی لینی پینی. کہندا حضرت صاحب تسی بھائی حضرت صاحب کھادا ساری زندگی تے ہونا ہتھکڑی بھی حضرت صاحب ہی لواڑی, کھان والی حضرت صاحب تے ہتھکڑی دی واری مسکین لوگ. حضرت سارے اگے کرو. ہاں میں تو سچی گل کر رہا, کھانا دین دے نا دے نا مسکین تے اپنی مزدوریاں کر کے لکھاں لکھاں روپے تواڈے گوڈیاں تھلے لوگ رکھ جاندے. ہاں انہاں دے گھر باویں اپنا روٹی نہ بھی چلے تانوں نظرانے وہ ضرور دے دین. اوکھا ویلا جدوں اسلام دا آیا تے پھر اینڈ کرو نا اگے کھڑ کے. یہ تہاڈا کام سی مسجداں دے سپیکراں نوں بچانا, یہ تہاڈا کام سی ممتاز دے نال اینج کھڑا ہونا, یہ تہاڈا کام سی فیض آباد آ کے سارے بہ جاندے. اوتے کوئی حاضریاں تے لوان دا مقصد کوئی نہیں سی نا. حاضری ہوتی کوئی مولوی خادم دے پتر تے ولیمہ سی بھائی جناب ولیمے تے آئے سو. جیڑا آیا حاضری لوا کے واپس جا رہا ہے. کیوں جی اوتے بیٹھو نہ بیٹھتے ساڈے نال تے بندے بھی شہید نہیں سونے, دنیا ایک نظام بدل جانا سی. جیڑا جی حضرت صاحب حاضری لوا کے واپس جا رہا ہے, میں کہ جی میرے پتر دا ولیمہ جی حاضری لوا کے واپس جا. پھر گلاں بھی ساڈے خلاف کرتے ہو تسی بیٹھ. میں کسی دے کوئی خلاف نہیں, بالکل میں گل بیان کرنا. میں صرف آئینہ وکھانا تے آئینے چ انہاں نوں شکل نظر آندی بھئی فیض آباد نہیں گیا. میں وہ کہنے نہیں میں تو گیا سی. میں کہ آئینہ کہنا نہیں سی گئے. ہوں آئینے نے تو وہی دکھانا نا جو کچھ تاری شکل مبارک ہے. آئینہ تو بدل نہیں سکتا. بندہ وہ بوش نظر آئے تو آئینے کا بوش ہی وکھا. کیوں نہیں نکلے مینوں دسو. جنگ یمامہ کوئی ایک صحابی کیا ہوئے جی میرے پتر دا ویاہ میں نہیں جانا, یا میں بڑا تلاش کیتا. میں آخر میں پہلے خود تلاش کیتا بھائی مینوں کدھر کوئی مولوی آ کے حوالہ ہی نہ دے دے کہ جی رستے جو فلانے صحابی واپس آ گئے. انہوں نے دکان بند سی کتنے دن ہو گئے, پیچھے انہوں دا آستانہ نہیں سی چل رہا, بندے بیعت کرنے سن انہوں. یا یورپ دا ٹکٹ لے کے ہوئے سی, حضرت دورے تے جا رہے سن کیونکہ ربیع الاول شریف بھی شروع ہو گئے سی نا. جی رات پڑھن جانا سی. میں بھی نہیں پڑھیا بھائی کسی جڑے حضور دے غلام صحابہ شعر پڑھتے ہوندے سن, کوئی واپس آ گئے ہوئے مدینے محفل میلاد فلانے گھر ہے, میں نعت پڑھ کے آ رہا ہوں پیچھے. میں ڈھونڈیا حضور باقاعدہ. میں آخا میں بعد کوئی آ کے دلیلاں دے فلانا صحابی وہ نعت پڑھن دی خاطر نہیں سی گیا یا کاروبار دی خاطر نہیں سی گیا. اتنے تے نابینے بھی چلے گئے, بڈھے بھی چلے گئے, بدری بھی چلے گئے. اتنے تے انہوں نے پتہ سی ساریاں عزت انہاں دی وجہ تو, جے انہاں دی عزت تے کوئی حرف آ گیا تو سانو پھر کنے پوچھنا ہے.
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ हुजूर दी खत्म नबुवत ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਟ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੌਜ਼ ਕੌਸਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ हुजूर ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਨਬੁਵਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ हुजूर ਇਤਨਾ ਪੁੱਛ ਲਵਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਸਲੇ आज ये मौका है लब्बैक नाल खड़े हो जदों असीं कोई गलत राह चलीए जुत्ती मार के परां चले जाओ साडी जात वास्ते नहीं जदों हुजूर दी गल आ जाए यार झल्ले कुत्ते भी बंदे खड़े हो जान उत्थे इन्हां नूं पहचान कोई नहीं वे हुजूर दी शान केवे इन्हां नूं रोजाना तारुफ कराना पैंदा हुजूर रोजाना तकरीरां खत्म नबुवत उत्ते हद नहीं हो गई मुसलमानों आप इमाम शामी लिखा कुत्ता झल्ला एक जिम्मी पिछे लग गया जिवें साडे मुल्क च ईसाई रहंदे ने और जिम्मी आगे आगे ते झल्ला कुत्ता पिछे पिछे फदखल अल बहरा उन्हें छाल मारी दरिया में चला गया डुबकी ला लई यंतज़िरु कुत्ता इंतजार कर काफी देर तो बाद सिर बाहर कढ़िया उन्हें कहा कुत्ता लग गया होना मैं तो पानी में डुबकी मार दी यंतज़िरु कुत्ता इंतजार कर रहा सुनो जी कुत्ता झल्ला होवे उन्हें किसी तकरीर ना भी सुनाई होवे ओ फकाल जिम्मियो जिम्मी सिर बाहर कढ़िया झल्ले कुत्ते नु कहने लगा या कल्बो उन्हें कहा कुत्तिया इन्नी फी जिम्मत मुहम्मदिन मैं हुजूर दी पनाह लेना हुण लड़ना ही कुत्ता झल्ला कहने वाला गल काफिर फवल्लल कल्बो यादू कुत्ता मुड़िया ते उन्हें दौड़ ला दी उन्हें कहा झल्ला जरूर हाँ लेकिन जिन्हां दा नाम ले मैं भी उन्हां नूं जानना गल्लां कुत्ते नूं किने तबलीग कीती सी कुत्ता भी जानदा होवे भी झल्ला उन्हें कहा नहीं नहीं हुण फवल्लल कल्बो मशा यमशी दा माना सोच के चलना टिब्बे टोएस वेख के चलना यादू दा माना अखां बंद करके नस पैना जदों ने हुजूर दा नाम सुनिया यमशी नहीं होया यादू अन्ने वाह अखां बंद के जिधर ओदा मुंह आया नस पिया उन्हें कहा एक लम्हा भी ताखीर हो गई ए ना होवे गिरफ्त आ जाए कि मेरे हबीब दा नाम सुन के फिर तू खड़े आज लड़न वास्ते कुत्ते जितनी बंदे च गैरत ना होवे बंदा कहे मैं आशिक रसूल हां हुजूर जब हुजूर दी गल आ गई इत्थे तो झल्ले कुत्ते भी मान गए लड़न तो नस पे एक गल मुसलमान नहीं की थी काफिर की थी हुजूर दा वसील लोग कहंदी ये तो सियासी नारा है तुसी अपनी ईमान ना दसो काफिर ने कोई हुजूर दा कलमा पढ़िया उन्हें अपने बचाव वास्ते हुजूर दा नाम लिया झल्ले कुत्ते ने नहीं किया तू तो ये सियासी बात कर रहा है तू तो ये सियासी तौर पर हुजूर का नाम इस्तेमाल कर रहा है कलमा तो तू पढ़ता नहीं है और अब आखा मुश्किल वक्त आया तू हुजूर का नाम इस्तेमाल करता है कुत्ते ने क्या भावे जिंजे ना मर्जी ये सियासी ना लै रहा अपने बचान वास्ते ना लै रहा ना ते मुहम्मद अरबी दा लै रहा तवज्जो मैं गल मुकान लगा इमाम साहब जदों गए ना डेवडी विच ते अबुल हसन उस जमाने दा बड़ा बड़ा बदमाश उन्हें क्या हुजूर की बनया फरमाया यार बादशाह ना टक्कर हो गई उन्हें क्या फिर फरमाया जेल भेज दिता उन्हें क्या फिर एक सवाल का जवाब दो फरमाया कि हक ते हो कि नहीं फरमाया हक ते हाँ उन्हें क्या मैं 18,000 कोड़े खादे चोरियां डकैतियां दे जुर्म विच हुण रहा हो के जा रहा वापसी जाके फिर प्रोग्राम में डकैतियां मारन दा ते मैं चोरियां दी खातिर 18,000 कोड़े खादे कम अज कम हक दी खातिर 18,000 कोड़े जरूर खवेओ बाद आप दे बेटे हजरत अब्दुल्ला आप फरमांदे सन जदों मैं अपने अब्बा जी नूं तन्हाई च वेखदा सी ना ते दुआ मंग रहे होंदे सन रहमल्लाहु अबुल हैसम गफरल्लाहु ले अबुल हैसम या अल्लाह अबुल हैसम ते रहम कर दे या अल्लाह अबुल हैसम दी बख्शिश कर दे मैं एक दिन क्या अब्बा जी पुत्र मैं वहां दुआवां के वास्ते मंगदे हो ए कौन है अबुल हैसम आपने फरमाया पुत्रा जदों मैं जेल जा रहे सी ते डेवडी जिहदे नाल मेरी मुलाकात हो गई इदी गुफ्तगू मैनू दलेर कर गई सी मैं फिर सोचता सी जे चोरी दी खातिर कोई 18,000 कोड़े खा सकता तो फिर दीन दी खातिर मैं क्यों नहीं 18,000 कोड़े हुजूर सदियां गुजर गई सदियां आज भी उस डकैत चोरी ना आया कि ना आया क्यों इस वास्ते कि उन्हें गल बड़ी वड्डी की थी इमाम अहमद बिन हंबल सानू कहो मौलाना साहब थोड़ी जी तकरीर हल्की कीते करो कुछ भी हो सकता है मैं आखिर तो मौत आ सकती है ना ऐसी को अपने पुत्रां दे ठेकेदार हाँ अपनी औलाद दे भाई विआह करके ही जाना है उन्हां दी कोठियां बना के ही जानियां जे चंगे होए ते रब उन्हां नूं ज़ाया नहीं करेगा जे बैड़े होए तो ना सानू उन्हां दी कोई लोड़ है ना रब नूं उन्हां दी कोई लोड़
پتراں دی خاطر بندہ زندہ رہے ساری زندگی تے پوتریاں دی خاطر اسلام دی گل آوے تے نہیں میں بڈھے ویکھے حضور دونوں ہاتھاں سامان چکیا سبزیاں چاہیاں لیا رہے اپنے پوترے تے پتراں واسطے تے نوہاں واسطے اسے بڈھے نو کہو چل اوئے ختم نبوت دی خاطر کہے گا میری لک نہیں درد کردا ہے میرے گوڈے بڑے درد کردے ہیں پتراں دے پوترے دی خاطر تو اتنا جناب تکڑا تے جدوں حضور دی عزت دی بارے آوے تے کہندا میرے لک وچ درد ہے اینا تے تیرے منہ تے مٹی پا آنی قبر وچ آنا اوتھے رسول اللہ نے بھی پھر کس منہ نال کہے گا کہ کس منہ نال کہے گا کیوں جی پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اے تو گل کر سکنا پھر تے گل وہی کرے گا جڑا انہاں واسطے زندہ رہا تے انہاں واسطے مرے گا جڑا دنیا واسطے زندہ رہا تے اور جناب چکراں واسطے زندہ رہا او قبر وچ فرشتے نہ اے گل نہیں کر سکدا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اسی تانوں اس راہ تے لا رہے ہیں قبر وچ جاؤ تے پوری دلیری نال کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا پھر پوچھنا انہاں دے بارے وچ اے گل ہے اسی تہاڈے نال اور کوئی مقصد کوئی نہیں لبیک نال انج کر کے کھڑے ہو ہاں ہن ہاتھ نہیں چاہنے بس انج کر کے کھڑے رہنا ہے لبیک نال جڑا بھی گل کرے انہیں کہ یار او مولانا صاحب اتنا ہی کہندے حضور نال پیار والی تاریخ ہے میں حضور نال پیار والی تاریخ نو کیویں چھڈ جاواں حضور دی عزت دی پہرے دار تاریخ ہے میں کیویں چھڈ جاواں حضور دی ختم نبوت دی عزت او دوواں دی پہرے دار ہے پھر دین نو تخت تے لیانا ہے یار اس دین نو تخت مولانا کہندے لیانا ہے جس دین واسطے لوگوں نے حضور نو ایتھے پتھر مار دے جس دین واسطے امیر حمزہ دا جگر تے کلیجے کٹ دیتے جس دین واسطے حضرت انس کیڑے جی حضرت انس بن نضر حضرت انس بن نضر دا کیما ہو گیا باقی صحابہ دے تو ٹکڑے ہوئے تو آپ دا کیما ہویا یار اس دین دا مولانا گان کر دیں میں تو صرف نعرے لا رہا ہوں میرے تے جگر دے ٹکڑے نہیں ہوئے اس واسطے شیرو ساڈے نال کھڑے رہو اسی تانوں غلط راہ لاندے چنگا راہ لاندے بھائی کی ہویا تانوں بھائی اور کچھ نہیں مینوں ہوندا بیٹھ جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ ادھر ہو تانوں اجے تک لبیک والی تربیت کوئی نہیں ہوئی کوئی اتو بھی لنگ جائے نا منہ تے رات رکھ کے تقریر بندہ این سنے میں اس دن کیڑا جی ساڈا معاشی جنہاں پیش کیتا ہے کراچی تو آئے ہو ساڈے تھنک ٹینک دے جڑے بندے 16 بندے نو 16واں بندہ پیش کیتا ہے اجے 15 بندے پیچھے آئے انہاں نو سوچ جی نہیں جڑا اسی معاشی پالیسی دتی اجے تے ساڈے 16ویں بندے دتی جے پہلے دتی تے انہاں تے پاکستان چھڑ کے نس جان میں تانوں کہدا نہیں ساڈے کول ایو جے بندے ہیں جڑے حکومت این چلا لینی جنہاں 16 بندے بیٹھے ہوئے تھنک ٹینک ساڈے جڑے معاشی پالیسی بنا رہے ہیں اور 2 گھنٹے تے مینوں سمجھن واسطے لگے میں انہاں کول 2 گھنٹے انج بیٹھا رہا تو میں نے حیران کر دیتا ہوا کہ واہ صدیاں بعد بھی حضور دے غلاماں چ پاور موجود کسے جماعت نے وہ پالیسی نہیں دیتی جڑی اسی دیتی قرضے اتارن ہاں وہی نا اجے تو میں کہا 16ویں نا جڑے پیچھے بیٹھے انہوں نے میں کراچی ملے ہی نہیں انہوں نے میں کہا جی تسی کم کرو پھر میں آواں گا 29 نو پھر تہاڈے نال ملاقات ہونی 15 نال باقیاں نال گل انج ہے کہ ساڈے پیچھے بڑے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہیں جڑے جنوں کی کہندے ہیں تھنک ٹینک ہاں اسی تو ویسے تھوڑے سامنے تقریراں کرنے انہاں اصل حکومت تو چلانی انہاں تے تساں چلانی اسی تو مڑ کے اتھے ویلے کہڑا تاجدار ختم توجہ ساڈے ایم این اے جدوں قومی اسمبلی جان کے تے اسی ویل چیئر لے کے کسی دروازے چ وڑ جانا ہے جدوں تے اسمبلی شروع ہونی تے میں اتھوں تو نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت پھر پنجاب اسمبلی چ بھی چلے جانا ہے جتے صحافی جاندے مینوں بھی تو جان دی اجازت ہونی نا تو میں اتو جناب لارا لا دینا ہے تاجدار ختم نبوت سندھ اسمبلی تو لگ گیا میں بلوچستان اسمبلی بھی میں چلا جانا ہے بھائی وہ نہیں جانا اے کون آ گیا کہنے لبیک والے آ گئے اور کی آ گئے انہیں اسمبلی نعرے لانے جی تسی بک بک کر دے کوڑ مار دے رہے ہو 72 سال ایسی انہیں نعرے لا کے انہوں پاکیزہ تے معطر کرنا ہے اتنے نعرے لا دینا ہے نا چھڑکاؤ کرنا ہے جی میں خوشبو والا چھڑکاؤ کرنا ہے اسی اتنے چھڑکاؤ کرنا ہے نعرے دے ذریعے تاجدار ختم نبوت اچھا ہن نعرہ لانا ہے بڑا زور دا این پورا زور لا کے این ہاتھ چاہو ذرا سارے نہیں او ٹھہر بھائی شیر او ٹھہر این پورے بھائی ہاتھ چاہو پورے این کر جنہیں تھوڑے جے ڈھلا لایا نا پورے زور لاؤ نا میں پورا ہوں ہاتھ زور لایا لو جی ہوں آخری نعرہ لانا ہے ہاتھ تھلے کر لو تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ